تین چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، مسجد نبوی میں نفل ادا کرے یا پوری زندگی سجدے میں رہے۔ محترم ناظرین، یہ بات سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ کوئی انسان روز نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، دعا کرے، پھر بھی اس کی نماز قبول نہ ہو، یہ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ صرف ہمارے سجدے نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی حالت بھی دیکھتا ہے۔ بہت سی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تسبیح پڑھتی ہیں، نیک کام بھی کرتی ہیں، مگر پھر بھی ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ گھر میں بے چینی رہتی ہے، رشتوں میں مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ عبادت نہیں کر رہی، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ غلط عادتیں ان کی عبادت کا اثر ختم کر دیتی ہیں۔ آج ہم انہی تین چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی وجہ سے عورت کی نماز اوپر نہیں جاتی۔ پہلی چیز ہے گھمنڈ، تکبر۔ محترم ناظرین، گھمنڈ بہت خطرناک بیماری ہے۔ جب عورت اپنے حسن، اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنے علم یا اپنے رشتوں پر گھمنڈ کرنے لگتی ہے اور دوسروں کو اپنے سے کم سمجھتی ہے تو اس کا دل اللہ کے سامنے جھکتا نہیں۔ وہ سجدہ تو کرتی مگر اندر سے اکڑ بنی رہتی ہے۔ ایسی عورت اکثر دوسروں کی کمزوریوں پر ہنستی ہے، ان کی پریشانیوں کا مذاق اڑاتی ہے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہوتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ جب دل میں گھمنڈ ہو تو نماز صرف عادت بن جاتی ہے، عبادت نہیں رہتی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہو تو اپنے دل سے یہ سوچ نکال دیجئے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، بلکہ یہ سوچ رکھیے کہ جو میرے پاس ہے وہ اللہ کی مہربانی ہے۔ دوسری چیز ہے غیبت اور چغلی۔ محترم ناظرین، بہت سی عورتیں بیٹھکوں میں دوسروں کی باتیں کرتی ہیں، کسی کی شادی کی، کسی کے گھر کی، کسی کے بچوں کی، کسی کے شوہر کی۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ تو معمولی بات ہے، لیکن اصل میں یہی باتیں ہماری عبادت کا نور ختم کر دیتی ہیں۔ اگر کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی کمی بیان کی جائے، چاہے وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ غیبت کہلاتی ہے، اور غیبت وہ آگ ہے جو ہماری نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ زبان خاموش ہو لیکن دل میں برا سوچنا بھی غیبت کی ہی ایک شکل ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی ہماری زبان کڑوی رہے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری نماز میں اثر نہیں آیا۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو تو اپنی زبان اور دل دونوں کی حفاظت کیجئے۔ دوسری چیز ہے ناشکری اور شکایت۔ محترم ناظرین، کچھ عورتیں ہر وقت شکایت کرتی رہتی ہیں، اپنے گھر سے، اپنے حالات سے، اپنے رشتوں سے، اپنی قسمت سے۔ انہیں لگتا ہے کہ دوسروں کی زندگی بہتر ہے اور ان کی زندگی خراب ہے۔ ایسی عورت نماز میں کھڑی تو ہوتی ہے لیکن اس کے دل میں شکر نہیں ہوتا، اور جس دل میں شکر نہ ہو وہاں عبادت میں مٹھاس نہیں رہتی۔ جو انسان شکر کرنا سیکھ لیتا ہے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے اور اس کی نماز بھی اثردار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہو تو شکایت چھوڑ کر شکر کرنا سیکھیے۔ روز کم سے کم 3 نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اب سوال ہے، اس سے بچیں کیسے؟ محترم ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ ان 3 چیزوں سے آخر ہمیں بچنا کیسے ہے؟ گھمنڈ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی دین ہے۔ غیبت سے بچنے کے لیے جب بھی کسی کی برائی کرنے کا دل کرے اپنی زبان روک لیجئے اور کوئی دعا پڑھ لیجئے۔ ناشکری سے بچنے کے لیے روز اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ دھیرے دھیرے آپ کی عادتیں بدل جائیں گی اور آپ کی نماز میں بھی اثر آنے لگے گا۔ محترم ناظرین، نماز صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کو اللہ کے سامنے جھکانے کا نام ہے۔ جب دل جھکتا ہے تو زندگی بدلنے لگتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے اور برتاؤ بدل جاتا ہے اور انسان کے اندر سکون اتر آتا ہے۔
اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمارا دل سخت رہے، ہماری زبان گندی رہے اور ہماری سوچ غلط رہے تو سمجھ لیجئے گا کہ ہماری نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ میری آخری بات ہے میری پیاری بہنوں، یہ باتیں کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو سدھارنے کے لیے ہیں۔ اگر آج آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے اندر 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز موجود ہو تو مایوس مت ہوئیے گا۔ آج ہی نیت کر لیجئے کہ میں اپنے دل کو صاف کروں گی، اپنی زبان کی حفاظت کروں گی اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کروں گی۔ آئیے آخر میں اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے دل کو گھمنڈ، غیبت اور شکایت سے پاک کر دے، ہماری نماز کو قبول فرما لے، ہمارے سجدوں میں اثر ڈال دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔